قومی سلامتی کا ایک اہم مسئلہ درپیش تھا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی کہ وہ پارلیمان کے اندر آئیں اور پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا حصہ بنیں، وہاں پہ جو ہماری ملٹری قیادت ہے اس سے بریفنگ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ آنے سے انکار کر دیا اور جو سیاسی جماعتیں وہاں پہ آئیں بھی بعد میں انہوں نے بھی اپنے بیانیے دینا شروع کر دیے۔ یہ تو سیاست کا حال ہے کہ ہمارے سیاستدان انتہائی اہم جو قومی امور ہیں اس کے اوپر بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف معیشت کے حوالے سے حکومت پاکستان کم از کم ہمیں پر یقین نظر آئی، کوئی دکھائی بھی دی۔ خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج جو مارکیٹ ہے اس نے کافی زیادہ اس میں ہمیں ترقی نظر آئی۔ 119-20,000 پوائنٹ تک جو ہے 1,19,000-20,000 پوائنٹ تک بھی مارکیٹ گئی اور ابھی بھی جاری ہے۔ گو کہ اس کا اثر ابھی عام لوگوں کے اوپر نہیں پڑا، لیکن ظاہر ہے اسٹاک مارکیٹ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ خبریں مل رہی تھیں، خوشخبریاں مل رہی تھیں کہ بہت جلد جو ہے ہم بجلی کی قیمتیں کم کر دیں گے، بہت جلد جو ہے پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے، کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، اس کے اندر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں اور بات چیت کر کے اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہم ان سے کچھ ریلیف پیکج لیں گے اور جو ہے کچھ بہتری ملے گی اور عوام کو کچھ ریلیف ملے گا۔ لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملا۔ آج سوموار پہلا دن ہفتے کا جو اخبارات صبح ہم نے دیکھے تو یقین کریں ڈر لگ گیا۔ سب سے پہلے ڈان اخبار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈان نیوز پیپر کے اندر IMF shoots down plan to cut power tariffs for now, لیکن پرائم منسٹر reiterates package to reduce electricity tariff set to be announced soon. Official says the government needs to do a lot on legal, procedural and regulatory grounds to ensure relief. اس کے بعد جنگ اخبار کی خبر ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ IMF کا جائیداد لین دین کی ٹیکس شرح کم کرنے سے صاف انکار انہوں نے کر دیا جناب اعلیٰ۔ FBR کی درخواست مسترد، مارچ 2025 کے اہداف کم کرنے پر اتفاق نہیں کیا سربراہ، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا اخبار بجلی نرخوں میں کمی سے متعلق پیکج کا اعلان جلد کیا جائے گا، یہ یہ دنیا اخبار کی خبر ہے۔ لیکن جو ڈان کی خبر ہے اور باقی جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ IMF اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جو سولر انرجی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی، ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ یہ جو بتایا گیا تھا کہ ہم ٹیرفز کے اندر، بجلی کے ٹیرفز کے اندر کچھ کمی آئے گی، ریئل اسٹیٹ شعبے کے اندر کچھ ٹیکسز کی کچھ چھوٹ ہوگی، کچھ معیشت کے اندر کچھ بہتری آئیں گی، لیکن IMF کی خبریں مختلف آ رہی ہیں۔ تو شعیب یہ بتائیے گا آج کی خبریں اب ساری ہم ملا کے پڑھیں تو ایک عام جو پاکستانی ہے اس سے کیا سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا IMF کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، کیا IMF ہمیں دبا رہا ہے، کیا حکومت یہ پریشر ریزسٹ کرے گی کیونکہ جو ٹارگٹ ہے FBR کے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے؟ جی IMF کے ساتھ جو وقت ہمارا ایشو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا زیادہ ہے اور ہم جو ان کو یقین دلاتے ہیں وہ اس پر یقین کرتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جہاں جہاں ہمیں قانون سازی کرنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں گے تو پھر اس کے پر بات چیت ہوگی۔ اسی طرح جو ہمارے ٹیکس کے اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے، ہم نے جو ہے وہ اپنی PSGP کو کٹ کر کے اس میں کٹوتیاں کی، اسی طرح ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کو کچھ کم کیا، رائٹ سائزنگ کے کچھ اقدامات کیے، اس سے کچھ بچت کر کے جو 605 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس کو ہم نے جون تک ایڈجسٹ کر لیا اپنے فسکل ڈیفیسٹ سے۔ لیکن جہاں ریونیو بڑھنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے اس طرح سے ہمارے اقدامات ہوئے نہیں، جہاں ٹیکس ریویژن ہے وہاں پر ہمارے میسو جو ہے وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے، اور اسی لیے جو IMF اب ہم سے بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک 9 ٹیبل کا MEFT بٹھاتا ہے اپنے تمام کے تمام جائزے کے اندر، جو وہ میچ ہی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد اعتراض اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اعتراض اسی لیے اٹھتا ہے کہ ہم جو سخت ڈیسیژنس کی بات کر رہے ہیں وہ یہی تھے کہ پاور ٹیرف کے اندر جو ہماری سبسڈیز ہیں ان کو محدود کیا جائے، اور ابھی بھی ہماری جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 2000 ارب سے زیادہ ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ حکومت نے IPP سے معاہدے تو کیے ہیں، اس کے اوپر جو ہے اب 3 چیزیں جو ہے انرجی کے اوپر چل رہی ہیں، جس میں ایک ہی IPP سے معاہدے ہیں، دوسرا جو ہے وہ ہماری کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہے، اور تیسرا جو ہے ہمارا بیسک ٹیرف ہے۔ جب ہم نے بیسک ٹیرف کا ہم نے اعلان کیا، پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم شاید 23 مارچ کو اس کا اعلان ہو جائے گا، لیکن اس کی بھی سبسڈی کی اماؤنٹ ہے
وہ تقریباً 45 ارب روپے کے آس پاس بنتی ہے. وہ کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اس کو جمع کرنے کے لیے حکومت نے 5 روپے 10 روپے لیوی بڑھائی. تقریباً ہر مہینے 5 ارب روپے اس سے حاصل ہوں گے. تو کسی حد تک جو ہم اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو مطمئن کرنا ہوگا. جہاں بات ہوئی ہے ہمارے کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق ایشوز کی، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں 3 سے 5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. یہ تو بات کے معاملات ہے. میں آپ سے سادہ سا سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، حکومت کب تک یہ بجلی کی کمی، جو قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے گی، اور یہ جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر خوشخبری تھی، کوئی ٹیرفز کم ہوں گے، کچھ جو ٹیکسز وغیرہ کم ہوں گے کیونکہ کافی وہاں پہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، یہ خوشخبری ہمیں جلد مل رہی ہے کہ نہیں؟ جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایف بی آر نے ایک ایپ بنانی ہے. اس ایپ بنانے کے بعد ایف بی آر نے اس کا طریقہ کار وضع کرنا ہے. اس کے لیے ایف بی آر کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، جو مارچ کے اینڈ میں مکمل ہوگا. اپریل میں وہ ایپ آئے گی تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس موقع پر جو مختلف اراکین قومی اسمبلی تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو اس کو پھر بجٹ کے اندر لے جائیں، وہاں جا کے اناؤنس کر دیں. پھر پرائم منسٹر کا فوکس یہ تھا کہ کنسٹرکشن پیکج کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو سہولت دی جائے، کنسٹرکشن کو فروغ دیا جائے. ساتھ ساتھ جو ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی ایشوز آ گئے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ 50 ملین تک کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ اس سے پوچھ گچھ نہ ہو. تو یہ تمام کے تمام وہ لائنز ہیں جہاں پر آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مشکلات پیدا کرتا ہے پاکستان کے لیے. یہ ایشوز جو ہیں ابھی تک جو ہے وہ تعطل کا شکار ہیں، اور روڈ ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، گھنٹوں ٹاکس ہوتی ہیں. لیکن تمام کے تمام ایشوز جہاں ہم ریلیف کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس سے ناکامی ہو رہی ہے کہ ہم کئی مرتبہ جو ہے آئی ایم ایف کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہیں. حسن، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس سوال کا جواب تو انہوں نے بیچ میں دے دیا. وہی آپ نے بھی پہلا دوسرا سوال بھی آپ نے ان سے کیا، لیکن میں تیسرا سوال میں تو ایک اور سوال کرتا ہوں ذرا تاکہ تھوڑی خبر نکلے. سر یہ بتائیں کہ ایک جنرل پبلک کے لیے جی بات کریں، یہ جو جنرل پبلک کے لیے یہ فرمائیے گا کہ جو بجلی کا ریلیف دے دیا تھا پنجاب حکومت نے پہلے، تو کیا اس مرتبہ جو ہمارے 4 صوبے ہیں وہ چاروں صوبے اپنے اپنے طور کے اوپر اگر کوئی دیتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں عوام کو گرمیوں کے اندر بجلی کے پر یونٹ کے اوپر، تو اس سے آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے اس پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا ان کی کوئی اعتراضات آ سکتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف سے ہماری بات چیت جو تو نہیں ہو پاتی ڈائریکٹ، لیکن یہ کہ جو مختلف لوگ ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ سرپلس کے اوپر رہیں گے. آپ کا سرپلس صوبوں کا اگر آپ اس کے ہدف پورے کرتے ہیں تو آپ سبسڈی دیں، لیکن مسئلہ یہ کہ صوبوں کے اندر ارننگ ہے ہی نہیں. جب صوبے ارن ہی نہیں کرتے اس طرح سے جس کو کرنا چاہیے، جتنا پوٹینشیل ہے، تو وہ کہاں سے سبسڈی دیں گے؟ وہ سبسڈی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے سرپلس کے ساتھ. اب آپ کو سرپلس وفاق کو دینا ہے، جو ٹارگیٹ آپ پورا کریں گے تو آپ سرپلس دے پائیں گے. پاور ٹیرف دینا اعلان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی رقم کہاں سے آئے گی؟ اس کے اوپر آئی ایم ایف جو ہے ہمیں کوئی چھوٹ نہیں دیتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں ہمیں $100 بلین واپس کرنے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو. اس کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر گزارا کر ہی نہیں سکتے. چلیں، بالکل ٹھیک فرمایا شعیب نظامی، بہت شکریہ.